یہ قصہ اس پرانے زمانے کا ہے جب نہ تو بجلی کی روشنی تھی، نہ کڑکتی ہوئی موٹر گاڑیوں کا شور اور نہ ہی جدید ایجادات جیسے موبائل فون اور انٹرنیٹ۔ اس دور میں فطرت ہی انسان کی ساتھی تھی۔ ہر طرف گھنے جنگل، اونچے پہاڑ اور خاموشی کا راج تھا۔ لوگ لکڑی کے بنے ہوئے سادہ جھونپڑوں میں رہتے تھے، فصلیں اگاتے اور اپنی روزمرہ کی زندگی قدرتی وسائل سے گزارتے تھے۔ انہی پہاڑوں کے درمیان ایک گہری وادی تھی جہاں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام ہرک تھا۔ یہ گاؤں فطرت کی گود میں بسا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور اپنے مذہبی عقائد کے بہت پابند تھے۔ ان کی زندگیاں امن و سکون سے گزر رہی تھیں، لیکن ایک راز تھا جو صدیوں سے ان کے دلوں میں خوف کی چنگاری سلگائے ہوئے تھا۔ وہ راز تھا پیپل کے درخت والے جن کا۔ کہا جاتا تھا کہ جب رات گہری ہوتی اور چاند بھی بادل کی اوٹ میں چھپ جاتا تو پہاڑوں کے درمیان سے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی، ایک درد بھری آواز، جیسے کوئی کسی گمشدہ چیز کو پکار رہا ہو۔ یہ آواز سن کر گاؤں والے کانپ اٹھتے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے اور اللہ کی پناہ مانگنے لگتے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آواز کس کی ہے، لیکن بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ جنات کی دنیا سے آنے والا ایک پیغام ہے، اور اس راز نے گاؤں والوں کے دلوں میں ایک ایسا خوف بٹھا رکھا تھا جس سے وہ صدیوں سے آزاد نہ ہو سکے تھے۔ یہ راز تھا ایک جن کا۔ یہ جن وادی کے مشرقی کونے میں جنگل کے بیچوں بیچ ایک پیپل کے درخت میں رہتا تھا۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ یہ درخت کبھی شور کرتا تھا جیسے کسی نے آہیں بھری ہوں، اور جب بھی گاؤں میں کسی بچے کی طبیعت بگڑتی، کسی شخص کا جانور مر جاتا یا پھر عورتوں کے زیورات گم ہو جاتے تو سب کہتے، درخت والا جن ناراض ہو گیا ہے۔ گاؤں کے مرکزی چوک میں واقع سفید گنبد والی مسجد کے سامنے ہر جمعرات کی شام کو ایک خاص رونق چھا جاتی تھی۔ بابا حسن دین، جو گاؤں کے سب سے معمر اور دانا بزرگ مانے جاتے تھے، اپنی لمبی سفید داڑھی اور گہری چھنتی ہوئی آواز کے ساتھ لوگوں کو جمع کرتے اور پرانی یادوں سے بھرپور داستانیں سناتے۔ ان کے چہرے پر گہری شکنیں تھیں، جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قصے کی گواہ لگتی تھی۔ جب وہ بات کرتے تو لوگ سانس روک کر سنتے، کیونکہ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سحر ہوتا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور مسجد کے مینار پر شام کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، بابا حسن دین نے اپنی گہری نظروں سے حاضرین کو دیکھا اور پراسرار انداز میں کہا، یہ جن انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ یہ تاریکیوں کا باسی ہے جو تمہاری روشنیوں سے جل اٹھتا ہے۔ تمہاری اذانوں کی پاکیزہ صدا اس کے کانوں میں زہر گھول دیتی ہے، اور جب کسی معصوم بچے کی قہقہا بھری ہنسی ہوا میں گونجتی ہے تو یہ جن خوف کے مارے کانپ اٹھتا ہے۔ یاد رکھو، یہ جن صرف تمہارے خوف اور ڈر سے زندہ رہتا ہے۔ ان کی باتوں میں اتنا وزن تھا کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے، گویا کوئی جن سایوں میں چھپا ہوا ہو۔ بابا حسن دین جانتے تھے کہ یہ کہانیاں صرف تفریح کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کو ان کے ایمان اور یکجہتی کی طاقت یاد دلانے کے لیے ہے۔ لوگوں نے یہ بات دل پر لے لی اور بچوں کو درخت کے قریب جانے سے سخت منع کر دیا گیا۔ جب کبھی کسی کو خواب میں سیاہ آنکھوں والا، لمبا قد اور چیختی آواز والا سایہ دکھائی دیتا تو وہ صبح مسجد میں جا کر صدقہ دے آتا۔ رفتہ رفتہ گاؤں کا امن ایک مسلسل خوف میں تبدیل ہو گیا۔ فصلیں سوکھنے لگی، کنویں خشک ہونے لگے، اور گاؤں میں قحط سا پڑ گیا۔ اور پھر ایک رات وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ چاندنی رات تھی۔ گاؤں کا نوجوان ایاز اپنی بیمار ماں کے لیے دوا لینے قریبی شہر گیا ہوا تھا۔ واپسی میں جب وہ پیپل کے درخت کے پاس سے گزر رہا تھا تو گھوڑا رک گیا۔ ایاز نے سوچا شاید تھک گیا ہے، مگر پھر گھوڑا زور زور سے ہین ہنانے لگا اور پھر اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ ایاز نے نظریں اٹھائیں، سامنے ایک بلند قدامت سیاہ سایہ کھڑا تھا جس کی آنکھیں دہتی آگ کی مانند تھیں، جن کی آواز دھیمی مگر پر اسرار فضا میں لرزتی ہوئی گونجی۔ سنو اے خاک نشین، تیرے دل میں تو چراغی حق جلتا ہے، مگر تیرے گاؤں پر ظلمت کے پردے پڑے ہیں۔ میں تمہارے دل میں بھی ڈر پیدا کر دوں گا، اور پھر اس وادی کا ہر ذرہ میری مٹھی میں ہوگا۔
یہ کہنا تھا کہ ایاز پر اچانک ایک غیبی سکتہ طاری ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا سیاہ ہو گئی اور وہ بے جان پتھر کی طرح زمین پر گر پڑا۔ صبح کا وقت تھا۔ کچھ گاؤں والے پیپل کے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان درخت کے پاس بے ہوش پڑا ہے۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر گاؤں واپس لے آئے۔ اب گاؤں کے سبھی لوگ جمع ہو گئے۔ ایاز کے ہوش میں آتی ہی گاؤں والوں نے اس سے واقع طلب کیا۔ جب ایاز نے رات کا وہ خوفناک پس منظر بیان کیا تو سبھی لوگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ لوگ خوف کے مارے گھروں میں چھپنے لگے۔ لیکن ایاز نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس جن کا سامنا کرے گا۔ بابا حسن دین نے ایاز کو ایک پرانا صندوق دیا جس میں کچھ کتب، ایک مٹی کا چراغ اور ایک زرعی تسبیح تھی۔ یہ میرے دادا کے وقت کی نشانی ہے، بابا حسن دین نے کہا۔ یہ تسبیح ذکر حق سے گرم ہوتی ہے اور یہ چراغ صرف سچ بولنے والوں کے ہاتھ میں جلتا ہے۔ اگلی رات ایاز چراغ، تسبیح اور دل میں یقین لے کر درخت کی طرف نکلا۔ درخت اب شور کر رہا تھا جیسے کسی نے طویل سسکیاں بھر رکھی ہوں۔ ایاز نے درخت کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز میں اذان دی۔ درخت سے چیخیں آئی، دھواں اٹھا اور پھر جن ظاہر ہو گیا، اس بار مزید خوفناک مگر جھنجھلاہٹ میں۔ کیا تم مجھے ختم کرنے آئے ہو؟ جن نے کہا۔ ایاز نے تسبیح ہاتھ میں لے کر کہا، نہیں، میں تجھے قید کرنے آیا ہوں، اس ظلم سے جس کا تو خود بھی شکار ہے۔ تو جن ہے بدرو نہیں، تو سزاوار ہے روشنی کے، لیکن تو نے اندھیرے کو گلے لگا لیا۔ یہ سن کر جن غصے میں آ گیا اور ایاز پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تب ایاز نے چراغ کو جلایا اور تسبیح کو درخت پر پھینک دیا۔ چراغ کی روشنی نے جن کے سائے کو گھیرنا شروع کیا۔ جن چیخا، چلایا اور ایک دھماکے کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ اب درخت خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں کے تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ درختوں پر کونپلیں نکل آئیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایاز کو گاؤں کا محافظ مانا گیا، لیکن ایاز نے صرف اتنا کہا، جو جن اندھیرے سے ڈراتا ہے وہ صرف روشنی سے قابو میں آتا ہے، اور روشنی حق کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی حرق کے درخت کے پاس جا کر سچائی کے ساتھ اذان دے تو درخت سے ایک ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، وہ روشنی جو ایک جوان کے یقین، ایک بزرگ کے علم اور اللہ کے نور سے پیدا ہوئی تھی۔ روشنی کو ہمیشہ اندھیرے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اگر دل میں خوف کی جگہ ایمان ہو۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔